إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ آئیے اس اللہ کی تعریف میں ہم وہ دو کلمات کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے اور ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہادی اور مبشر بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، خطبہ جمعہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت اور ایک حدیث رسول تلاوت کی ہے۔ دونوں کا ہی تعلق علم سے ہے، اور آج ہمارے خطبے کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے، علم کی فضیلت اور اہمیت۔ آج دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، ان تمام مذاہب میں اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو علم حاصل کرنے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، لوگوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ اسلام میں علم کی اتنی اہمیت ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہم پر فرض قرار دیا گیا ہے، ہم پر ضروری قرار دیا گیا ہے۔ یہ فرض کی دو قسمیں ہیں، ایک فرض کفایہ اور فرض عین۔ فرض کفایہ کیا ہے؟ فرض کفایہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہماری پوری امت پر لاگو ہوتا ہے، ہماری امت میں سے ہر وقت ایک ایسی جماعت علم والوں کی موجود ہونی چاہیے جو لوگوں کو دین کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے، برائی سے لوگوں کو روکتے رہے اور بھلائی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ ہر وقت ہماری امت میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو دنیا میں آنے والے مسائل کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں امت کو بتلاتے رہے۔ اتنا علم حاصل کرنا ہماری امت پر فرض ہے، اور یہ فرض کفایہ ہے۔ اسی طریقے سے علم حاصل کرنا فرض عین بھی ہے، جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے، یہ فرض عین ہے۔ فرض عین کسے کہتے ہیں؟ فرض عین مطلب ہر مسلمان کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما برداری کیا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کیا ہے۔ اس کو اتنا علم ہونے چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اور کن چیزوں کو ہم پر حرام قرار دیا ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا کہ ایک انسان اسلام کے فرائض کو انجام دے کر اپنی زندگی گزارے،
اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم کا حاصل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر فرض کیوں قرار دیا؟ اتنی بڑی علم کو اہمیت کیوں دی ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا حاصل کرنا ہم پر فرض قرار دیا ہے، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا پر اس کی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب ہمارے پاس علم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں عبادت کیسے کرنی ہے، تبھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح طریقے سے عبادت کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الملک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا تاکہ آزمائے اور دیکھے کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ جب ہمارے پاس علم ہوگا تبھی ہم اچھے عمل کر سکیں گے، بغیر علم کے ہم اچھے عمل نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو فرض اس لیے قرار دیا ہے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو سمجھ لیں اور بندے کے حقوق جو ہم پر ہے اسے بھی ہم سمجھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر دو قسم کے حق رکھے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ جب ہمارے پاس علم ہوگا، دین کا علم ہوگا، شریعت کا علم ہوگا، تبھی ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا بھی حق صحیح طریقے سے ادا کر سکیں گے، اور ہمارے اوپر جو بندوں کے حق ہے اس کو بھی ہم صحیح طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ ایک انسان پر دوسرے مخلوق کے کیا حق ہوتے ہیں وہ ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے۔ اس کا جب ہمیں علم ہوگا تبھی ہم اس کے حقوق صحیح ادا کر سکیں گے۔ ایک انسان پر اس کے والد کا حق ہوتا ہے، اس کے پڑوسی کا حق ہوتا ہے، اس کے رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے، اس کے اولاد کا حق ہوتا ہے۔ ان تمام حقوق کو ہم صحیح طریقے سے اسی وقت ادا کر سکیں گے جب ہمارے پاس دین اسلام کی معلومات ہوں گی۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دین اسلام کے علم کو حاصل کرنا ہمارے پر فرض قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے علم کا حاصل کرنا ہمارے لیے فرض اس لیے بھی قرار دیا گیا ہے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں کئی چیزیں ہم پر حرام کی ہے اور کئی چیزیں ہمارے لیے حلال ہے۔ تو ہمیں دین اسلام میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے حلال ہے اور یہ چیزیں حرام ہے، تو دین اسلام کا جب ہمارے پاس علم ہوگا تبھی ہم حلال و حرام میں فرق کر سکیں گے۔ اس لیے حلال و حرام کا فرق کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے فرض قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی فضیلت اور اہمیت کے تعلق سے قرآن مجید میں کئی آیتیں نازل کی ہیں۔ ان میں سے بس چند میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی اور علم والوں کی فضیلت میں قرآن مجید میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ علم والے ہوتے ہیں۔ جو علم والے لوگ ہوتے ہیں وہی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایک انسان کے پاس جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم آ جاتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کتنا سخت ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ جب اسے احساس ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا، اللہ تعالیٰ کے احسان و فرامین کا، اللہ تعالیٰ کے رحم کا، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علم والے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والوں کی فضیلت میں قرآن مجید میں فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ کی ایک ہونے کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ ہی حقیقت میں ہمارا خالق و مالک ہے، اس کی گواہی
فرشتے دیتے ہیں اور علم والے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ توحید والے گواہی دیتے، نماز والے گواہی دیتے، روزے والے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے بعد علم والوں کا تذکرہ کیا کہ علم والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ علم والوں کی فضیلت ہے اور یہ دین علم کی فضیلت ہے کہ اس کے علم ہی حاصل کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے صحیح طریقے سے عبادت کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم والوں کی فضیلت میں کئی احادیث ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے، جیسے کہ حدیث ابن حبان کی ہے۔ حدیث کے راوی صفوان بنت اسلال المرادی، یہ صفوان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مسئلے کے تعلق سے سوال کرنے کے لیے جب مسجد میں پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے آرام کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آتا ہوا دیکھ کر پوچھا کہ اے صفوان کس لیے آئے ہوں؟ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بطالب العلم، طالب علم کے لیے خوشخبری ہو، مبارکبادی ہو۔ مرحبا بطالب العلم، اس لیے کہ جب کوئی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے، رحمت کے فرشتے اسے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت کہ فرشتے، اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عظیم مخلوق علم والوں کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں جب وہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اسی طریقے سے طبرانی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے یا علم سکھانے کے لیے مسجد میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک حج کے برابر کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سوچئے ذرا علم حاصل کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب کوئی قرآن کا درس سننے کے لیے، حدیث سننے کے لیے، دین کا علم کا جذبہ حاصل کرنے کے لیے جب مسجد میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنی بڑی فضیلت عطا کر رہا ہے کہ اس کو ایک حج ادا کرنے کے برابر کا ثواب اللہ اس کو عطا کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اسی کے متعلق ایک اور حدیث ہم کو ابن حاکم میں بھی ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت مسجد اس غرض سے، اس مقصد سے آتا ہے کہ وہ دین کا کچھ علم حاصل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک عمرے کے برابر کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور پھر جب وہ شام میں بھی مسجد اس نیت سے آتا ہے کہ وہ دین کا کچھ علم حاصل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج کے برابر کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد اس نیت سے آتا ہے کہ وہ دین کا کچھ علم حاصل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا ثواب عطا کرتا ہے جتنا ایک مجاہد کو جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے۔ سوچئے ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، کتنی بڑے فضیلت کا کام ہے۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو عطا کر رہا، اتنا ثواب اس شخص کو ملتا ہے جو مسجد علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے۔ اپنی زندگی میں سے تھوڑا وقت، کچھ گھنٹے اس لیے بھی نکالیں کہ ہم دین کا علم حاصل کر سکیں۔ ہم اپنا وقت پتہ نہیں کن کن چیزوں کے لیے نکالتے ہیں اور کن کن کو اپنا وقت دیتے ہیں، لیکن اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں۔ بس ہم کچھ اپنا زندگی کا وقت، دن کا کچھ حصہ مسجد میں آ کر علم حاصل کریں، قرآن کا علم حاصل کریں، حدیث کا علم حاصل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتنے بڑے بڑے فضائل سے نوازیں گا۔ اسی طریقے سے اگر وہ لوگ جو دنیا میں رہ کر صرف دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں اور دین کا علم حاصل نہیں کرتے، دنیا کی فکر کرتے ہیں اور آخرت کی فکر نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے، اور جب وہ لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الملک میں فرمایا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کننا عن ھذا غافلین، کہ جب جہنم میں جہنمیوں کو داخل کیا جائے گا تو جہنم کے فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے پاس تو بتانے والا آیا تھا،
لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا، کاش کہ ہم اس کی بات کو سنتے اور اس کی بات کو سمجھتے تو آج ہم دوزخ میں نہیں ہوتے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں جو لوگوں کو ڈالا جائے گا، جہنمیوں کو سب سے بڑا افسوس اور سب سے پہلا افسوس ان کا یہی ہوگا کہ کاش ہم دین اسلام کا علم حاصل کرتے، قرآن کا علم حاصل کرتے، حدیث کا علم حاصل کرتے تو ہمارا یہ آج انجام نہیں ہوتا۔ کاش ہم علم حاصل کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کن چیزوں سے روکا ہے اور کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، کاش کہ ہم علم حاصل کرتے تو ہم جنت میں ہوتے۔ جہنمیوں کو سب سے بڑا افسوس اور سب سے پہلا افسوس یہی ہوگا کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا کہ کیسے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ صرف دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں اور دین کا علم حاصل نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے ناراض ہوتا ہے۔ ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، قرآن مجید کی سورہ نجم کی آیت جو سورہ پارہ نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّا تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے اعراض کر لیجئے، ان لوگوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیجئے جو صرف دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں اور دنیا کمانے کی فکر کرتے ہیں اور آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان لوگوں سے ناراض ہوتا ہے جو صرف دنیا کی فکر کرتے ہیں اور آخرت کی فکر نہیں کرتے، اور اپنے نبی کو بھی وہ حکم دے رہا ہے کہ اے نبی، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں سے اعراض کر لیجئے، الگ کر لیجئے جو صرف دنیا کا علم حاصل کرتے اور دین کے علم کی فکر نہیں کرتے۔ اپنی زندگی کا وقت ہم کن کن چیزوں کے لیے لگاتے ہیں اور کن کن پتہ نہیں کن کن چیزوں کی نالج حاصل کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کا علم حاصل کریں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت قرآن مجید میں نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ سب سے پہلا اگر ہمارا کوئی چیز ہونی چاہیے، کسی چیز کا اگر ہمیں علم حاصل کرنا ہے تو قرآن کا علم حاصل کرنا ہے، حدیث کا علم حاصل کرنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے فرائض کا علم حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کا علم حاصل نہیں کریں گے تو ہم اس کا مطلب اپنی آخرت کو ٹھکرا رہے ہیں اور جنت کو ٹھکرا رہے ہیں، کیونکہ بغیر علم کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انہی چند باتوں پہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح علم عطا فرما اور ہمیں ہدایت عطا فرما اور ہمیں صحیح رہنمائی عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جن پہ ظلم سے زیادتی ہو رہی ہے ان کے ظلم سے ان کو نجات عطا فرما۔ الہ العالمین، جو بے روزگار ہیں ان کے روزی کا ذریعہ عطا فرما، جو مالدار ہیں ان کے مال کی تو حفاظت فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھنا ایمان ہی پر ہمیں زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اس حال میں اس دنیا سے تو ہمیں اٹھانا کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو، خوش ہو چکا ہو، اور ہمارے نام اعمال سے ہمارے تمام گناہ خطا اور معصیت کو معاف فرما چکا ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأكبر۔